اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے آئے ہیں تو پڑھا جی دیتے جی ہیں سر. جی تھینک جی، یو. اوکے اوکے، تھینک یو. السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آ، وعلیکم السلام. کیا حالات ہیں آپ لوگوں کی؟ تیاری کیسی چل رہی ہے اوور آل سبجیکٹس کی؟ چلے مستی ہونی چاہیے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی. دیکھیں، بہت آسان سلیبس ہے، 33% مارکس. وہ تو آپ تکے میں ویسے بھی ماہر ہیں، آپ ویسے بھی پاس ہو جائیں گے. پھر یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے مین ایگزام میں. تو اپنے مین ایگزام کی جو تیاری ہے اس پر فوکسڈ رہیں، ریلیکس ہو کے، مطلب ہنستے کھلتے پڑھیں. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کانفیڈنس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. آ، باقی یہ گرامر کا پورشن ہے 20 نمبر کا، یہ تو آپ رٹوں میں ویسے بھی ماہر ہیں. تو رٹے ہی لگانے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر 4 5 لیکچرز میں آپ کو سمجھ آئی تو ٹھیک، ورنہ پھر بھی خیر ہے. رٹے لگائیں، ڈیفینیشنس یاد کریں، اور پھر پریکٹس کریں، اسپیشلی ماڈل پیپرز جو پی ایس سی نے اپلوڈ کیے ہیں. آ، وہ سارا دیکھ لیں. ایزی پیپر تھا بہت ہی جو ماڈل پیپر، اور اس دفعہ ان کا موڈ بھی یہی ہے کہ فرسٹ ٹائم اردو کو سلیبس میں شامل کر لیا، اور ان کو آپ کے بایو ڈیٹا کا بھی پتہ ہے کہ 6 سال سے 7 سال سے آپ لوگوں نے اردو نہیں پڑھی. تو چل ہو کے پڑھیں، اچھی بات ہے، مست ہو کے پڑھیں، چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں، پارٹیسپیٹ کریں. اسپیشلی جو گرامر ہے، وہ آپ جب مثال اور جملوں کے ذریعے پریکٹس کرتے ہیں تو اسی سے آپ جو ریٹین کر سکتے ہیں. آ، جی جی، بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آ، ٹھیک ہے. ایک تو آپ لوگ بہت زیادہ ہیں تو میسیج ایک کا گزرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اسکرول ڈاؤن بھی مشکل سے ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا. میں ایک بیچ میں ایک بریک سے پہلے ایک سیشن رکھتا ہوں، اس پہ یا پھر اوپن مائک پہ آپ پوچھ لیں، کیا لکھ کے پوچھیں. ایسے ایک کے کویشچن کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر یہ ٹائم ضائع ہوگا. صحیح ہے. اوکے. نیو کمرس بھی ہیں یا پہلی کلاس سبھی لے چکے ہیں؟ تو سلیبس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں اگر نیو کمرس ہیں زیادہ تعداد میں. اوکے. تھوڑا سا سلیبس ڈسکس کرتے ہیں نیو کمرس کے لیے، اور پھر جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلی کلاس لی ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ان کا اور پکا ہوگا نظام. بورڈ کلیئر ہے؟ یہاں تک ہی لکھا ہے میں نے، اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، سو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آ، دیکھیں، سیکنڈ ٹیسٹ جو اردو کا پورشن ہے وہ 20 مارکس کا ہے. ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، 6 ہی پارٹس ہیں آپ کے سلیبس کے، اور جو مشکل پارٹس ہیں وہ یہی ہیں: اقسام کلمہ، اجزائے کلام، ترکیبی فعل، زمانے اور جملے کی ساخت. ان میں سے آپ نے تقریباً 70% پہلے لیکچر میں کور کر لیا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے یا کہیں جا کے کنسلٹ کیا کسی بک سے. ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں رہتی ہیں، جمع، واحد اور مؤنث مذکر، الفاظ کے جوڑے، جو پیئر آف ورڈز ہیں، وہ چیزیں آپ نے جو امپورٹنٹ ہیں وہ یاد بھی کرنا ہے. اس کے چند اصول ہیں وہ ہم پڑھیں گے. باقی یہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو نیو کمرس ہیں ان کی بھی آسانی ہو جائے، سلیبس تو سمجھ آئے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اجزائے کلام اور ترکیبی فعل کی اب بھی کنفیوژن ہے. کیونکہ یہ سرچ کرنے سے آپ کو نہیں ملیں گے. کیونکہ دیکھیں، اجزائے کلام کی ہم بات کرتے ہیں تو میں نے پہلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ یہ پارٹس آف سپیچ ہیں. اگر آپ انگریزی میں اس کو سرچ کر کے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی جو اسٹرکچر ہے
یا ان کی کنٹینویشن ہے وہ مختلف ہے. یہاں یا ترکیبی فعل کی بات کریں تو فریزز کی بات کریں تو اردو میں جو فریز بنتے ہیں، تراکیب بنتی ہیں، ان کا جو اصول ہے، ان کے اصول مختلف ہیں. پڑھیں 6 کلاس 7 کلاس 8 9 میٹرک، ان کی جو گرامر کی کتابیں ہیں اردو میں، صحیح ہے، وہ پڑھیں، ان سے یاد کریں. زیادہ ڈیٹیل میں پہلی کلاس میں بھی کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سمپل ایزی پیپر ہوگا. اگر آپ نے پچھلی کلاس کے بعد ایل ایم ایس کا جو ایم سی کیوز کا ٹیسٹ تھا وہ اٹیمپٹ کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے تو قصداً مشکل رکھا تھا تاکہ آپ کو اور ایزی محسوس ہو. وہ جتنی تراکیب اور واحد جمع مؤنث مذکر کے حوالے سے جتنے سوالات تھے وہ عام روٹین میں جو آپ کی بول چال ہے اسی سے تھے. اور 20 نمبر کا پورشن ہے تو آپ چل کر کے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے یاد کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں انگلش کے ساتھ ریفر کر کے پڑھا رہا ہوں لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ایڈیمز نہیں ہیں، پیئر آف ورڈز اور فریزل وربس ہیں. سلیبس کی بات کرتے ہیں نیو کمرس کے لیے. جو سلیبس ہے وہ صرف و نحو کے حوالے سے ہے. صرف کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کی جب تراکیب ہم بناتے ہیں، الفاظ جب جڑتے ہیں، جملوں میں آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ظاہری ساخت ہے وہ اگر تبدیل ہوتی ہے تو وہ اس کو آپ صرف کہتے ہیں. اور ان الفاظ کی تراکیب کی وجہ سے میننگ تبدیل ہوتی ہے تو اس اسٹڈی کو نحو کہتے ہیں. وہ اس لیے لکھا ہوا تھا کہ اقسام کلمہ سے لے کر جملے کی ساخت تک جتنے بناوٹ کے اصول ہیں وہ سارے ہم صرف و نحو کے ہی اصول پڑھتے ہیں. سلیبس یہی نہیں ہے، آپ کے سلیبس کے 8 پارٹس ہیں: اقسام کلمہ، اجزائے کلام، ترکیبی فعل، واحد جمع، مؤنث مذکر، مترادف اور متضاد الفاظ اور ترجمے. چلیں اگر غلط تھے تو وہ مینشن کر دیں کیونکہ وہاں بعض اوقات مسٹیکس ہو جاتی ہیں ایل ایم ایس پہ. تو آپ لوگوں نے اتنی باریکی سے دیکھا ہے، خوشی ہوئی کہ آپ توجہ سے پڑھ رہے ہیں. اقسام کلمہ پہلی کلاس میں ڈسکس کیا. کلمے کے 3 اقسام ہیں جن میں اسم، فعل اور حرف ہے. اسم کا ہم نے کہا کہ ایسا کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں، اور اسم ایسا لفظ ہوتا ہے جو اکیلے اپنی معنی دیتا ہے. فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، اور حرف اکیلے معنی نہیں دیتا جب تک وہ کسی جملے سے مل کر نہ آئے، یعنی کسی جملے میں نہ آئے. کہ جو حرف ہے اس کے جملوں کا سے مل کے آنا، اسی کو ہم مرکبات کہتے ہیں یا تراکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب جملے کی اقسام یا جملے کی ساخت پڑھیں گے تو ہم اس میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیسے حروف جملوں میں مل کے آتے ہیں یا جملوں سے مل کے آتے ہیں. تو یہ 3 جو پہلا جز ہے سلیبس کا اقسام کلمہ، اس کے 3 اقسام اسم، فعل اور حرف، جن کی ڈیٹیل ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا. آپ بھی دیکھ لیں کسی گرامر کی بک میں، وہاں سارے جو ڈیفینیشنز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے بعد ہم نے اسم کی اقسام پڑھی تھی 4 طرح کی. بلحاظ معنی، جس میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ. ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں.
ایک کو ہم نے کہا اس میں معرفہ اور ایک ہے اس میں نکرہ. ٹھیک ہے، یہ دو اقسام بلحاظ معنی ہیں. ٹھیک ہے، میننگ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، کیونکہ ہم نے اسم کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا لفظ یا کلمہ جو اکیلے اپنی معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا حرف اور اسم کے فرق کو واضح کرنے کے لیے، ہم نے کہا کو ایک لفظ ہے. صحیح ہے، ہم نے کہا کو ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں اس کی ظاہری جو حیت ہے، اسٹرکچر، وہ دیکھیں یا اس کی میننگ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو یہ اکیلے اپنی میننگ کنوے نہیں کر رہا جب تک یہ کسی جملے میں نہ آئے. لیکن اسم کیا کرتا ہے؟ اپنی میننگ کنوے کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا سکول. ٹھیک ہے، اب سکول جیسے ہی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو کیا ہو جاتا؟ میننگ کنوے ہو جاتی ہے کہ کسی جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن کو حرف ہے، آپ جب اس کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں کو، تو کوئی میننگ کنوے نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے حرف کو کیا کہا کہ وہ حرف ایسا کلمہ ہے جو اکیلے اپنی معنی نہیں دیتا، اپنی ویلیو شو نہیں کرتا. اب میں نے کہا میں نے اسکول کو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ جب جملے میں استعمال ہوا ہے تو اس نے اپنی ویلیو بھی شو کی اور اپنی میننگ بھی بتا دی. ٹھیک ہے، تو یہ فرق تھا اسم اور حرف میں. اب دیکھیں بلحاظ معنی ہم نے کہا اسم کی دو اقسام ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ جیسے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. ٹھیک ہے، اب سکول ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اسم تو ہے لیکن اس میں نکرہ ہے کیونکہ یہ مطلب عام جگہ کا نام ہے. جب ہم کہتے ہیں روٹ سکول، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے. تو اسی لیے کیا کہتے ہیں ہم جب معنی کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اس میں معرفہ اور ایک ہے اس میں نکرہ. پھر اس میں معرفہ، ٹھیک ہے، اس کے فردر اقسام پڑھے ہم نے، جس میں ہم نے کہا اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں نکرہ کی اقسام پڑھی جو اس میں ذات ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں معاوضہ، اس میں صفت اور اس میں حاصل مصدر. ٹھیک ہے، یہ دو جو اقسام تھے اور ان کی ڈیٹیل میں جو اقسام تھیں وہ بلحاظ معنی اقسام تھے. ٹھیک ہے، دوسری اب باقی جو اقسام کے ٹائپ ہیں وہ ہیں بلحاظ بناوٹ، مصدر، مشتق اور جامد. صحیح ہے، یہ جو دوسری اقسام ہیں وہ بلحاظ بناوٹ تین ہیں. اسم کی اقسام بلحاظ میننگ دو تھے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، اور پھر ان کی فردر جو اقسام ہیں. بلحاظ بناوٹ اسم کی تین اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مصدر. مصدر کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کوئی لکھ کے بتا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کس اسم کو اس میں مصدر کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے پہلی کلاس لی ہے ان میں سے. اور اس کی مثالیں کیا تھیں؟
ہم نے کہا مصدر جو کسی سے نہیں نکلتا لیکن اس سے کئی اور الفاظ یا اسم نکلتے ہیں. مثالیں کیا بتائی تھی نیو کمرز کے لیے؟ ٹھیک ہے، اس میں مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو خود کسی اور سے نہیں بنتا، کسی اور اسم سے نہیں بنتا، کسی اور اسم سے مل کے یا جڑ کے یا اس سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے کئی اور اسم نکل آتے ہیں. مثالیں بتائیں. جی ڈیفینیشن ہو گئی، آپ مثال بتائیں. وہ 500 میسیجز ایک ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی. ٹھیک ہے، پڑھنا مصدر ہے. ٹھیک ہے، پڑھائی اس سے نکلا ہوا اسم ہے. ٹھیک ہے، لکھنا مصدر ہے، لکھائی اس سے نکلا ہوا اسم ہے. صحیح ہے، تو اس میں مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی اور سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اور اسم بنتے ہیں یا الفاظ بنتے ہیں. لکھنا ورب نہیں ہے جب تک اس میں زمانہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ ترکیبی فعل کی جب بات کی ہے تو آگے کوما میں زمانے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے تو قواعد اردو مولوی عبدالحق کی جو گرامر کی کتاب ہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ فعل اور اسم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ فعل زمانے کا پابند ہوتا ہے. اردو میں فعل اور اسم میں فرق یہ ہے کہ فعل زمانے کا پابند ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کھانا. ٹھیک ہے، کھانا کیا ہے؟ اسم ہے. جب میں نے کہا کھاتا، کھائے گا یا کھا رہا ہے، اب جب زمانے قید آئی ہے تو یہ فعل بنا ہے. اس لیے اجزائے کلام پارٹس آف سپیچ میں ہم جو اس میں جامد مشتق مصدر ہیں وہ بلحاظ بناوٹ اسم کی اقسام پڑھتے ہیں. آواز سب کو نہیں آ رہی یا کسی ایک کا ایشو ہے؟ چلیں بک کے نام ایک دو بکس کے نام میں لکھوا دیتا ہوں لاسٹ میں کلاس کے بعد. مجھے ریمائنڈر بھیجیں، اس ٹائم لکھتا ہوں بورڈ پہ تاکہ آپ لوگ نوٹ کر سکیں. ابھی فی الحال یہاں فوکس کریں. جن کی طرف آواز ڈسٹورٹڈ جا رہی ہے تو ہوسٹ اس کو فکس کریں پلیز اگر یہاں سے کوئی ایشو ہے تو. ٹھیک ہے، ہم نے کہا بلحاظ بناوٹ اسم کی 3 اقسام ہیں جن کو ہم نے مصدر، جامد اور مشتق کہا. بلحاظ بناوٹ کا بناوٹ بنانے سے ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ افعال یا اسما بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اسما کو کہیں سے کسی مصدر سے نکالتے ہیں یا ان کو فردر اور اسموں میں تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بناوٹ کہتے ہیں. تو بلحاظ بناوٹ ہم نے کہا اسم کی 3 اقسام ہیں، مصدر، جامد اور مشتق. مصدر کے بارے میں ہم نے کہا کہ ایسا اسم جو خود کسی اور اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اور اسم نکلتے ہیں. خیر ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس لیے میں تیز تیز ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ باقی جو لیٹ آئے ہیں آج پہلی کلاس ہے جن کی، وہ جو بکس ہیں ان کو کنسلٹ کریں، وہاں سے یاد کریں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یاد کریں ڈیفینیشنز، اس کے بعد جو جملے ہیں وہ بنا کے پریکٹس کریں مثال کے طور پر. لیکن آپ کا جو ایم ایس کیوز کا پیپر ہوگا وہ ایسے جملوں کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو ساخت ہے مطلب اسٹرکچر اسی سے بنیں گے میری جہاں تک چڑیا نے خبر دی ہے.
اچھا، مصدر جامد اور مشتق، صحیح ہے. جامد کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جامد کون سا اسم ہوتا ہے؟ جی صحیح ہے، ٹریفک جیم. تو اس کی مثالیں بھی لکھیں پلیز. ٹھیک ہے. اس میں جامد ایسا اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنتا ہے، نہ ہی فردر اس سے کوئی اسم بنتا ہے. جی، اس کی مثالیں اکیڈمی، مسجد، سکول، چاقو، دعوات وغیرہ. اس کے بعد تیسری قسم پڑھی تھی مشتق. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، ہم نے مصدر کے بارے میں کہا کہ ایسا اسم جو کسی اور سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اور اسم بنتے ہیں. اور اس کی مثال میں ہم نے کہا کہ پڑھنا سے پڑھائی. اب اس پڑھنا مصدر ہے. اب اس مصدر سے جو پڑھائی نکلا ہے وہ کیا ہے؟ مشتق ہے. جو شارٹ کریں تو یہ مصدر سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جب لکھنا سے لکھائی بنا ہے تو لکھنا مصدر ہے اور لکھائی کیا ہے؟ مشتق. یہ بناوٹ کے حساب سے اسم کی اقسام پڑھی تھی. پھر جو تیسری قسم ہے اسم کی وہ ہے بلحاظ جنس. بلحاظ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں جس کو ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں. اور چوتھی جو قسم ہے وہ بلحاظ تعداد ہے. ٹھیک ہے. تعداد کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ ہے واحد اور جمع. واحد اور جمع اسم کی بلحاظ تعداد اقسام میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، واحد جمع وہی ہے. آپ واحد کوئی لفظ آئے گا، آپ سے آپشن میں پوچھا جائے گا اس کا جمع کیا ہے. فار ایگزامپل اگر رانا واحد لکھا ہوا ہے تو وہاں سے راناؤں ہوگا یا رانائیں ہوگا، کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے پوچھیں گے تو یہ کچھ اصول ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ نہیں، رانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے اردو کے چند اصول ہیں، وہ ڈیٹیل سے ہم جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ مؤنث مذکر اور واحد جمع کے اصول ہی ہم پڑھیں گے. کیونکہ دیکھیں آپ کا جو سلیبس ہے وہ اصولوں کے حوالے سے ہی، صرف و نحو اوپر لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ نیچے جتنے جز آتے ہیں وہ صرف و نحو کے اصولوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں. تو اسی اسٹڈی کو ہم نے صرف و نحو کہا تھا. تو یہ ایسے ہی. تو کیا رانا ہے تو، یا دیکھیں کچھ اصول ہیں. جیسے اگر اردو کے الفاظ کے آخر میں نون گنا آتا ہے اس کو جیسے اس سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو وہ اصول ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. صحیح ہے. تو ان سے پھر آپ کو، لیکن دیکھیں کوئی جو قاعدہ ہوتا ہے یا کسی بھی لینگویج کا ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا. جیسے واحد جمع کے اصول کی بات کرتے ہیں تو جن الفاظ میں آخری لفظ الف آتا ہے یا ہا آتا ہے اس کو یا سے، یا جو معروف کہتے ہیں، بڑی یا جو کہتے ہیں، اسے کنورٹ کرنے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے. لیکن بعض جو اصول ہیں اس میں وہ مستثنا ہیں. ٹھیک ہے.
تو بعض اصول کیا ہیں اس سے مستثنا ہیں، تو اسی لیے بہت ساری چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی جو امپورٹنٹ ہے، میں بھی کوشش کر کے کوئی نوٹس بنا کے آپ کو دے دوں، بنا رہا ہوں نوٹس میں اپنے، اور ایم ایس کیوز بھی بنا رہا ہوں، کوئی 500-600 ایم ایس کیوز، ان کو پریکٹس جب آپ کریں گے تو آپ پھر پکے ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے اگین کہا ایگزمشن ہے، ٹھیک ہے نا، فکس اصول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ آخری الف اٹھا کے یا لگانے سے وہ مؤنث بنتا ہے یا مذکر بنتا ہے، لیکن ہر حرف کے ساتھ، ہر لفظ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو وہ کچھ چیزیں یاد بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ آپ جو امپورٹنٹ مؤنث مذکر کے حوالے سے یا واحد جمع کے حوالے سے یا مترادف اور متضاد جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یا پیر آف ورڈس ہیں، الفاظ کے جوڑے، وہ آپ امپورٹنٹ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصول بھی دیکھ لیں، اصولوں کے ذریعے آپ کا حل ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر وہ آپ کو رٹے لگا کے یاد کرنے پڑیں گے۔ یہ اس کے بعد اقسام کلمہ ہم نے پہلی کلاس میں ہی کر لیا تھا، 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی اقسام پڑھی۔ اب فعل کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے فعل؟ نیو کمرز کی رہنمائی کے لیے، فعل انگریزی میں ورب ہے۔ ٹھیک ہے، حرف کا مطلب ہے ایسا لفظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اظہار کرے، جیسے اسلم دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسلم دوڑتے رہے، یا اسلم دوڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اسلم کی نسبت سے، اسم کی نسبت سے فعل کیا کر رہا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور جی ایگزیکٹلی ہم نے کہا تھا فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے زمانوں کے اعتبار سے فعل کو پڑھا۔ ٹھیک ہے، 6:55 سے 7:15 تک بریک کر لیں، نماز پڑھ لیں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یہ اردو کا جو بلا ہے وہ ٹل جائے آپ سے، اور ہمارے لیے بھی۔ اب فعل میں ہم نے کہا کہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، تو فعل کو بلحاظ زمانہ جیسے آپ دیکھیں، زمانے تیسرا جو جز ہے سلیبس کا، ترکیبی فعل کے بعد کوما کے بعد زمانے، صحیح ہے، زمانے وہی ہیں ٹینسز جو آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں۔ جی جناب، اس میں زمانے کون سے پڑھے تھے کسی کو اگر یاد ہو تو؟ ہم نے کہا تھا بلحاظ زمانہ جو ہے فعل کی اقسام 6 ہیں، اس میں ہم نے کہا فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل حال، فعل ماضی اور فعل، ٹھیک ہے۔ بلحاظ زمانہ ہم نے اسم کی 3 اقسام پڑھی، فعل کی، فعل حال، ٹھیک ہے، ایسا فعل یا ایسا حرف جو کسی ایکشن کو حال میں تمام ہوتے ہوئے بتائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فعل حال کہتے ہیں۔ اور فعل ماضی وہ ایکشن یا وہ کام جو ماضی میں ہوا ہے، اور فعل مستقبل جو ہوگا۔
ٹھیک ہے، جیسے سمجھیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہ کیا ہوتا کیا ہے؟ فعل ماضی تمنائی ہے۔ تو ہم نے کہا بلحاظ زمانہ فعل کی تین اقسام، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ یہیں پھر ہم جو زمانے تیسرے جز میں سلیبس کے ہیں وہیں زمانے یہ تین ہیں۔ اس کے بعد فردر ہم نے فعل ماضی کی اقسام پڑھی، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل حال کی اقسام کا آپ کو پتہ ہے دو ہیں، ٹھیک ہے، فعل حال جاری، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کنٹینیوس کہتے ہیں، اور فعل حال تمام، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں میں پیپر دے رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ فعل حال جاری ہے۔ فعل حال کی کتنی اقسام ہیں؟ دو ہیں۔ ایک ہے فعل حال جاری، میں پیپر دے رہا ہوں، میں لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، آپ لیکچر سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فعل حال جاری ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے فعل حال تمام، ٹھیک ہے نا، ایسا ایکشن جو حال ہی میں مکمل ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جی ٹھیک ہے میں پیپر دے چکا ہوں۔ یہ فعل حال کی دو اقسام، فعل حال جاری اور فعل حال تمام، ٹھیک ہے نا، کنٹینیوس اور پرفیکٹ۔ جو سب سے بڑی قسم ہے بلحاظ زمانہ وہ ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کیا ہے؟ ایسا ایکشن جو ماضی میں شروع ہوا اور قریبی یا ماضی قریب ہے اس میں اینڈ ہوا، جیسے میں نے لیکچر ڈیلیور کر دیا، میں نے پیپرز دیے، انہوں نے سنا۔ اب سب سے بڑا جو زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی قسم ہے فعل کی وہ ہے فعل ماضی۔ اس کی 6 اقسام ہیں۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی تمنائی، ٹھیک ہے۔ 6 اقسام ہیں، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی تمنائی، فعل ماضی احتمالی، اور پہلا جو ہے وہ ہے، چلیں اس کو لاسٹ میں، فعل معروف کہتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی معروف۔ 5 احتمالی لکھا ہے،
ٹھیک ہے، مختلف لوگوں نے مختلف لکھا ہے. اگر آپ قواعد کی بک اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مختلف ہے. احتمال کا مطلب ہی شک کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس فعل میں جو ماضی میں کوئی کام تو ہوا ہے لیکن وہ شک کے ساتھ پایا جاتا ہے، ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ وہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، آپ کنفرم نہیں ہوتے، اسی کو احتمال کہتے ہیں، شک کہتے ہیں. ٹائپس نہیں پوچھتے بلکہ وہ دیکھیں آپ، اتنا فرق ہوتا ہے احتمال اور شک میں. شکیہ لکھیں یا آپ احتمال لکھیں، اس کا مطلب احتمال کا مطلب بھی ہے شک ہے. ٹھیک ہے، شکیہ کا یہ دونوں مترادف ہیں. ٹھیک ہے، کسی میں احتمالی لکھا ہوا ہے، کسی میں شکیہ لکھا ہوا ہے. تو آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو اسم پوچھا جائے گا، اس کی ڈیفینیشن پوچھی جائے گی اور یہ پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سا ٹائپ ہے. اس میں جی ایسے ہی ہے، لیکن احتمال اور شک کی سیم میننگ ہے. تو ٹاپک 1 by 1 ہی کرا رہا ہوں. اقسام کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے اسم کی اقسام کر لی، جو 4 اقسام تھی: بلحاظ معنی، بلحاظ تعداد، بلحاظ جنس اور بلحاظ بناوٹ. پھر اس کے بعد ہم فعل کر رہے ہیں، جس میں ہم نے فعل حال پڑھا اور اب فعل ماضی کر رہے ہیں، اس کی اقسام ہیں. یہ ترتیب کے ساتھ ہی ہیں. نمبر 6 متعلق ہے. یہ اصل میں پہلے نمبر پر تھا، مس ہوا تھا تو میں نے لاسٹ پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پھر آپ کو ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں. متعلق لکھا ہو، میم توئن لام کاف. فعل ماضی متعلق. اوکے، آپ کر آئیں بریک. نماز پڑھ کے پھر کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں آپ نماز وظائف کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، آ جائیں 7 10 15 تک آ جائیں، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. یہ اردو والے تو ویسے بھی صنم آشنا ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے نماز سے. جی بالکل سر، میں نے تو کہہ دیا کہ نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو ملاقات ہے یہ پھر نہیں ہونی. صحیح ہے، یہ تو ویسے بھی ادب سے بیزار لوگ ہیں. جی سر، لگ تو رہا ہے. اللہ خیر کرے. تھینک یو سر، کلاس از آل یورس. تھینک یو. جی جی ولید، آپ آ جائیں، کبھی ملاقات کرتے ہیں، لیکن آپ کو پھر شعر سننے پڑیں گے. جو ان کی برتھ ڈے کا دیکھیں آپ، ہم تو ایک ہی بندے کے برتھ ڈے پر شعر کہتے ہیں. ہزار تو نہیں سناتے، لیکن ایک سناؤں گا، پھر آپ کو چائے پلانی پڑے گی مجھے. جی جی رکھیں، موسٹ ویلکم جناب. ہم تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ادبی نشستوں کے لیے اور محفلوں کے لیے. ویسے بھی ہمارے جو شعر ہیں وہ کوئی سنتا نہیں ہے. آپ آئیں نا، یہ جو ہجوم ہے وہ کبھی آ کے ہمارے اشعار کو لائک کریں کسی بھی سوشل پلیٹ فارم سے. جی جی، میں گلگت سے ہوں. بہت زبردست. دیکھیں آپ، سی ایس ایس جارنی کے حوالے سے یہی کہتا ہوں کہ ہر چیز کام آتی ہے. آپ کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ہے گریجویشن. اب گریجویشن میں جتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اگر ان کو ہی آپ نے سمجھ لیا ہوتا تو اتنے درد سری کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جیسے ہم اردو ادب میں فکر و فن یا تنقید نگاری پڑھتے ہیں. اگر پی ایم ایس کے اسپائرنٹس جی پی ایم ایس کے یہاں ہیں تو ان کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے پی ایم ایس کے اردو لٹریچر کے کورس میں. تو وہ تنقید نگاری اور فکر و فن کا تجزیہ کرنا جو سمجھ لیتا ہے اردو میں بھی، اس کا ایسے تو
بہت ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے اسپیشلی آرگومنٹیٹیو یا انالیٹیکل جو ایسیز ہوتے ہیں ان میں یہی ڈیمانڈ ہے کہ کریٹیوٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کے اپنے آئیڈیاز ہونے چاہیے، آپ کسی اور کے آئیڈیاز لے کے مطلب وہ پیپر ڈرائیو نہ کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میری اردو ادب سے جو وابستگی تھی اس نے بہت ہیلپ کیا، نہ فقط دوسرے پیپرز میں جو انالیٹیکل تھے آئی آر وغیرہ، بلکہ ایسے میں بھی بہت کام آئیں۔ میرا فل نیم سچے تو کبھی پا ہی نہیں سکتے ہیں سجن، مجنوں ہو کہ فرہاد ہو یا ہو اسد حسن۔ میرا نام اسد حسن ہے، سید اسد حسن۔ ٹھیک ہے، لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ محفل پھر کبھی رکھ لیں، اوپر جن صاحب نے وعدہ کیا ہے۔ جی میری پوئٹری ہے، آپ کو یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ شعر تھا، سچے تو کبھی پا ہی نہیں سکتے ہیں سجن، مجنوں ہو کہ فرہاد ہو یا ہو اسد حسن۔ اوکے، اب اشعار کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی اردو لٹریچر تو آپ نے آپشنل میں بھی اوپٹ نہیں کیا ہوگا، اس لیے گرامر پڑھتے ہیں۔ اوکے، دیکھیں یہ آپ کے لیے میں نے چارٹ بنایا ہے، آپ کو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اقسام کلمہ ہیں، جو 3 اقسام ہیں، حروف، اسم اور فعل۔ اس کے ذیلی اقسام ہیں بلحاظ معنی، بلحاظ تعداد، بلحاظ جنس، اور پھر اس میں معرفہ، اس میں نکرہ۔ اور فعل کی جو 2 اقسام ہیں، ایک بلحاظ بناوٹ ہم پڑھ چکے، مصدر، مشتق اور جامد۔ پھر فاعل کے حوالے سے اسم کی جو اقسام تھی بناوٹ کے لحاظ سے، اسم، مصدر، مشتق اور جامد۔ پھر ہم فعل کو پڑھ رہے تھے بلحاظ زمانہ، ٹھیک ہے نا، بلحاظ زمانہ یہ فعل کی اقسام ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اس کے علاوہ بلحاظ فاعل ہیں جن کو ہم فعل معروف اور فعل مجہول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سٹرکچر ہے، آپ بے شک نوٹ کریں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کے سلیبس کے جتنے پارٹس ہیں 7 یا 8، ان میں سے یہ جو اقسام کلمہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اجزاء کلام، ٹھیک ہے، اجزاء کلام پارٹس آف سپیچ کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں کتنے ہیں پارٹس آف سپیچ؟ 8 ہیں، لیکن اردو میں کیا ہے؟ انہی حروف یا اسم یا فعل کے اقسام ہیں، جیسے ورب اور ایڈورب۔ فعل اور ایڈورب کو کہتے ہیں متعلق فعل، صحیح ہے۔ اور پھر اسم کی جو اقسام ہیں، دیکھیں یہاں ہم پریپوزیشن پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہاں حروف میں سے ہے، جس کو ہم حروف ربط کہتے ہیں۔ اور کنجنکشن جو ہے وہ بھی حروف میں سے ہے، جس کو ہم وصل کہتے ہیں۔ اور فجائیہ، ٹھیک ہے، انٹرجیکشن جس کو کہتے ہیں، وہ بھی حروف میں سے ہیں۔ اردو میں یہی 3 ہیں، ٹھیک ہے نا، انہی کے فردر پارٹس ہیں، صحیح ہے۔ اسی میں آپ لوگ ایڈجیکٹو کو بھی پڑھتے ہیں، جو صفت ہے، اس میں صفت دیکھیں، اس میں صفت کہاں آ رہا ہے؟ اس میں نکرہ کی ایک قسم ہے، اور فعل مطلق ایڈورب وہ فعل کی ایک قسم ہے، اور باقی جو پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن، وہ جس کو ہم حروف ربط، وصل اور فجائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حروف کی اقسام ہیں۔ تو اسی چارٹ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے اقسام کلمہ اور اجزاء کلام اور زمانے،
ٹھیک ہے نا. زمانے ہم فعل میں ہی پڑھتے ہیں. زمانے جیسے میں نے فعل کے آگے لکھ دیا ہے بلحاظ زمانہ، یہ ماضی حال مستقبل جو ہے وہ فعل ہے. اب آگے رہتا ہے جملے کی ساخت اور جو مشکل ہیں مطلب کمپیریٹیولی دوسرے ان سے، کیونکہ دوسرے تو آپ نے یاد کرنے ہیں، واحد جمع کے اصول، مؤنث مذکر کے اصول اور مترادف الفاظ. ٹھیک ہے، جیسے آپ الفاظ کے جوڑے ہیں، پیئر آف ورڈز وغیرہ، وہ میں چارٹس وغیرہ آپ سے شیئر کروں گا تو وہ آپ نے یاد کرنا ہے. لیکن ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ترکیبی فعل اور جملے کی ساخت جو ہے کمپیریٹیولی وہ مشکل ہیں، ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایسے چارٹ بنائیں آپ. اوکے اوکے، ہم فکس کر دیتے ہیں. آواز نہیں آ رہی میری؟ اگر کسی کو ایشو ہے تو وہ ہوسٹ کو میسیج کریں. بار بار آپ کے لکھنے سے پھر وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. جی، جب تک ہم ترکیبی فعل اور زمانے تو ہم پڑھ چکے. صحیح ہے، زمانے ہم نے یہاں تک کیے تھے کہ ہم نے کہا تھا بلحاظ زمانہ ماضی حال مستقبل اس کی فعل کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے، فعل ماضی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، وہ آپ نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا، جس میں نے کہا تھا کہ فعل ماضی متعلق ہوتا ہے، ایک فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، اور فعل ماضی احتمالی، اور فعل ماضی تمنائی. اگر یہ چارٹ اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مٹا کے، ٹھیک ہے، میں فعل کی اقسام جو ہیں وہ لکھ دیتا ہوں اور پڑھاتا ہوں. نوٹ کر دیں، آپ لوگ کریں یہاں تک، پھر کسی سے پوچھ لیں. فعل ماضی کی اقسام پڑھ رہے ہیں ہم. فعل ماضی کو ہم نے کہا کہ ایسا فعل جو ماضی میں شروع ہوا تھا اور ماضی قریب میں یا حال ہی میں وہ کام مکمل ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے لیکچر ڈیلیور کیا. صحیح ہے، ایک کام سٹارٹ ہوا تھا ماضی میں اور حال ہی میں وہ تمام ہو گیا ہے. تو اس کی فردر اقسام ہے فعل ماضی کی بلحاظ زمانہ، اور تیسرا جزء ہے آپ کا سلیبس کا ترکیبی فعل کے بعد وہ بھی زمانے ہیں، وہ بھی اسی میں کور ہو رہا ہے. جس کو آواز ہوسٹ پلیز یہ تھوڑی دیر تک چیٹ بند کر دیں تاکہ آپ لوگ ڈائریکٹ اس سے بات کریں آواز کے حوالے سے. جی سر، میں کر دیتا ہوں، ساؤنڈ از کلیئر. آمنہ کائنڈلی ایمن جو بھی ہے تو آپ اپنا نیٹ جو ہے فکس کر لیجیے گا. سر میں تھوڑی دیر کے لیے چیٹ کو آف کر رہا ہوں. ہاں آف کر دیں تاکہ بعد میں جس نے جو پوچھنا ہے تو پھر اوپن کر دیں، فی الحال کر دیں تو یہ جلدی ہم پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ڈسٹریکشن ہے کافی. اچھا، تو فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں، اس میں سے پہلی قسم ہے فعل ماضی مطلق. ٹھیک ہے، فعل ماضی مطلق
وہ فعل ماضی ہے یا فعل ماضی کی وہ قسم ہے، وہ جملہ ہے جس میں ایک زمانہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، ہمیں واضح نہیں ہو رہا، ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، یا ہم کنفرم نہیں ہے کہ وہ کب گزرا ہے وہ زمانہ، ٹھیک ہے. جیسے اس نے یار سبق برا پڑھا. پنڈاؤ چوکتے ہیں وہ پواد مامو تصویر میں نہیں تلے یار پر ان کو فیس بک باندھے نوید، تو فعل ماضی مطلق کے بارے میں ہم نے کہا کہ جس میں گزرا زمانہ پایا جائے مگر ہمارے پاس ایویڈنس نہ ہو کہ وہ گزرا زمانہ کب تمام ہوا تھا، وہ ایکشن ماضی میں کب وقوع پذیر ہوا، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا یا ہمیں واضح نہیں ہوتا. ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی ایکشن ہوا ہے، لیکن کب ہوا تھا اس کا کلیئر ایویڈنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے اس نے سبق پڑھا، ٹھیک ہے. اب پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے، ایکشن، ٹھیک ہے. پڑھا ماضی کا زمانہ ہے. اب اس میں کلیئر نہیں ہے کہ اس نے سبق تو پڑھا تھا ماضی میں، لیکن کس ماضی میں پڑھا، کب پڑھا، کتنی ہے. جیسے ہم نے کہا ماضی مطلق میں اس میں سبق پڑھا، کب پڑھا، کتنا عرصہ گزرا، ہمیں معلوم نہیں. اب فعل ماضی قریب میں ہمارے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ وہ قریب کے ماضی میں، نیئر پاسٹ میں، وعلیکم السلام، ہمارے پاس آیا ہے. جیسے میں نے کہا ماضی مطلق میں اس نے سبق پڑھا، اب یہاں ہم کہتے ہیں ماضی قریب میں اس نے سبق پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قریب ماضی میں، نیئر پاسٹ میں اس نے وہ ایکشن کمپلیٹ کیا ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے. جیسے اگین جون کا مرشد کا شعر کہ مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں، بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ چلے تھے ماضی میں، پہنچ گئے ہیں، یعنی آئے ہیں. ابھی ابھی ماضی کا ایکشن قریب ماضی میں پورا ہوا ہے. اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے ماضی بعید. ٹھیک ہے، ماضی بعید کا مطلب، بعید کہتے ہیں دور، ٹھیک ہے نا. ایک تو ماضی قریب، ماضی بعید دور، ٹھیک ہے نا. وہ جملہ یا وہ فعل زمانے کے اعتبار سے جو پاسٹ میں شروع ہوا تھا اور پاسٹ میں ختم ہوا ہے، اور وہ پاسٹ دور کا پاسٹ ہے، بعید ہے. جیسے ہم نے ماضی قریب میں کہا وہ آیا ہے، یعنی پاسٹ میں ایکشن شروع ہوا تھا، پریزنٹ میں، نیئر پاسٹ میں ختم ہوا ہے. اب ماضی بعید میں ہم کہتے ہیں اس نے سبق پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تھا اور ہے، ٹھیک ہے. ماضی قریب میں ہے لگتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ نیئر پاسٹ میں کوئی ایکشن تمام ہوا. ماضی بعید میں دور کا زمانہ ہے، دور کا فعل ماضی ہے جس میں کسی دور والے مستقبل ماضی میں کوئی ایکشن ہوا تھا. جیسے ہم نے کہا اس نے سبق پڑھا تھا. تو اب جو ماضی بعید ہے وہ اس کو اس شعر سے سمجھ لیں. یہ شعر کس کا ہے پھر میں اینڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا تھا مجھ کو کھلاؤ حلال رزق، اس نے کہا تھا مجھ کو کھلاؤ حلال رزق، نفرت تھے اس لیے مجھے رشوت سے آج بھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا تھا،
ٹھیک ہے نا، ماضی بعید میں کہا تھا. اب چوتھی جو قسم ہے وہ ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری کا مطلب ہے کہ جو ماضی ہے، جیسے آپ نے پاس کنٹینیوس پڑھا ہوگا کہ ماضی جو ہے، لیکن آپ اردو میں پڑھیں، ماضی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پایا جاتا ہے. جیسے ایک تو کام ہوتا ہے ماضی میں کیا، ماضی میں ختم ہوا، لیکن ایک کام ہے جو ماضی میں جاری ہے. ٹھیک ہے. اکبر پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. کیا ہے پڑھنا؟ کیا ہے؟ اکبر نے ماضی میں کوئی پڑھائی شروع کر دی اور ماضی میں ختم نہیں کی ہے، بلکہ وہ پڑھائی تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی کنزیکٹیولی جاری ہے. اکبر پڑھتا تھا، وہ لکھتا تھا. تو وہ کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ موجود ہے. جو فعل ہے، فعل ماضی، اس میں کنزیکٹیولی ریپیٹڈلی کوئی کام کرتا رہا ہے. جیسے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کیا ہے؟ ہم تم جب آشنا تھے تو تواتر کے ساتھ آشنا تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایک دن آشنائی ہوئی، 4 دن بعد وہ ختم ہوئی ماضی میں. نہیں، وہ جو پیریڈ تھا ماضی کا، اس میں وہ تواتر کے ساتھ وہ آشنائی والا سلسلہ جاری تھا. ٹھیک ہے. وہ ماضی استمراری وہ ماضی ہے یا فعل کی بلحاظ زمانہ وہ قسم ہے جس میں جو ماضی کا فعل تھا وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی جاری تھا. اب پانچواں جو فعل ہے وہ ہے فعل ماضی احتمالی، یا آپ نے کہا اس کو شکیہ. ٹھیک ہے نا. شک، احتمال بھی شک کو کہتے ہیں کہ یو آر ڈاؤٹ فل کہ آپ نے کوئی کام ماضی میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. فعل ماضی احتمالی وہ فعل ہے جو ماضی کے کسی کام کو ریفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ماضی میں وہ ایک زمانہ موجود ہے اس جملے میں، لیکن شک کے ساتھ موجود ہے. جیسے آپ نے اپنے دوست کو، اپنی سہیلی کو، اپنے منگیتر کو، کسی کو بھی رات کو میسیج کیا، انہوں نے نہیں پڑھا. جب وہ صبح جاگے اس کے آگے وہ میسیج تھا. انہوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے میسیج ہی نہیں کیا تھا یا میسیج ہی نہیں بھیجا تھا. آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے رات کو ہی بھیجا ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھیجا ہوگا، مجھے نہیں ملا، بھیجا ہوگا. اب بھیجا ہوگا میں کیا ہے؟ احتمال ہے، شک ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بھیجا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ماضی میں آپ ایک ایکشن کو ریفر کر رہے ہیں لیکن شک کے ساتھ. کیا پتا بھیجا ہے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے نا. اس ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ شک پایا جاتا ہے. گزرا زمانہ موجود ہوتا ہے لیکن شک کے ساتھ. جیسے اس شعر سے سمجھیں، میں کھانے سے مسجد تک آئے گئے نقشے پا، یا رند گیا ہوگا یا شیخ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں گیا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو کلیئر نہیں ہے میں کھانے سے مسجد تک وہ پاؤں کے نشان تھے، صحیح ہے، آنے جانے کے. آپ ڈاؤٹ فل ہیں کہ وہاں سے مولوی نکل کے میخانے چلا گیا ہے یا میخانے سے کوئی رند اٹھ کے توبہ پڑھنے مسجد چلا گیا ہے. تو یہ جو شک کے ساتھ ماضی پایا جاتا ہے، گیا تھا، گیا ہوگا، کیا ہوگا، لکھا ہوگا، یہ کیا ہے؟ ماضی احتمالی یا شکیہ. اور چھٹی جو قسم ہے وہ ہے تمنائی. ٹھیک ہے نا. تمنائی سے آپ اندازہ لگا لیں، تمنا، ٹھیک ہے نا،
ایسا فعل ماضی یا ایسا گزرا ہوا زمانہ جس میں کوئی شرط یا تمنا پایا جائے. جیسے اس نے سبق پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے نا, پڑھا ہوتا کیا ہے؟ تمنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کاش اس نے سبق پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے, ماضی کا زمانہ ہے لیکن کیا؟ تمنا کے ساتھ. اب ایک ایک کر کے ریپیٹ کر رہا ہوں. متعلق جو ہے وہ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ موجود ہے لیکن ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. ماضی قریب, کوئی ایکشن قریب پاسٹ میں ختم ہوا ہے. ماضی بعید, دور کے ماضی میں کوئی ایکشن ہوا ہے. استمراری جو فعل ہے وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی موجود ہے. احتمالی یا شکیہ گزرے ہوئے زمانہ شک کے ساتھ پایا جاتا ہے. اور فعل ماضی تمنائی گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ, یا جو آپ کے ذیلی پوائنٹس میں جو زمانہ لکھا ہوا ہے یا زمانے لکھے ہوئے ہیں تو وہ اردو میں ایسے ہی بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ ہوں گے اس میں. پڑھتا تھا, پڑھتا, پڑھتا ہوتا, پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ جب جملے کے اینڈ پہ آپ لگا دیتے ہیں تو یہ آپ کے ماضی کے زمانے بنتے ہیں. اب فعل ماضی چونکہ میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا زمانہ ہے تو اس کو اس اعتبار سے پڑھا. جو بلحاظ زمانہ یا زمانے ہیں وہ دوسرا زمانہ ہے آپ کا حال. صحیح ہے, تو حال کی دو اقسام میں نے پہلے ہی بتائی تھی. ٹھیک ہے, مختلف کئی کتابوں میں دو ہی اقسام ہیں, کئی کتابوں میں 4-5 لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 5ویں اقسام آپ کو کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, فعل حال تمام. ٹھیک ہے نا, حال میں کام شروع ہوا ہے, حال میں ہی کیا ہے؟ ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے, حال میں شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, حال پایا جاتا ہے, حال کا زمانہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کیا ہو؟ حال مطلب وہ ایکشن شروع ہوا ہے اور حال میں موجود ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہے جاری. جیسے فعل ماضی جاری تھا ویسے فعل حال جاری. ٹھیک ہے نا, اس میں موجودہ زمانے کا جاری ہونا. مطلب کیا تھا؟ فعل ماضی جو میں جو استمراری جس کو ہم نے کہا ماضی استمراری کہ وہ پاسٹ کا جو زمانہ تھا وہ کنٹینیوسلی تواتر کے ساتھ پایا جاتا تھا. یہاں جو جاری ہے وہ حال میں. ٹھیک ہے, حال کا جو زمانہ ہے اس کا جاری ہونا, جیسے وہ پڑھ رہا ہے, ہم ان کا راستہ تک رہے ہیں, ہم ان پر اشعار کہہ رہے ہیں. یہ ہے فعل حال جاری. اچھا, یہ دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جو بلحاظ زمانہ تیسری قسم ہے وہ ہے فعل مستقبل, جس میں آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یا وہ نہیں آ رہا ہوگا. جیسے وہ جو نہ آنے والے ہیں نا, ہم کو ان سے مطلب ہے, آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہیں, آتے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اسم بلحاظ زمانہ یا زمانے. ٹھیک ہے, 3 قسم کے وہ آپ نے پڑھ لیے. اب اسم کو بلحاظ فاعل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
فعل کس سے سرزد ہوتا ہے؟ فاعل سے. کوئی کرنے والا ہوگا تو کوئی کام سرزد ہوگا. اس لیے ہم ایک تو بلحاظ زمانہ پڑھتے ہیں اور ایک فعل بلحاظ فاعل، فاعل کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے اعتبار سے، کرنے والے کے اعتبار سے. اس کی فعل کی دو اقسام ہیں. بلحاظ فاعل، فاعل کے اعتبار سے، وہ ہے ایک فعل معروف. کسی نے پوچھا بھی تھا اس کے حوالے سے کہ فعل کی قسم بلحاظ فاعل ہے. ٹھیک ہے. فعل معروف کا یہ ہے کہ جس کے فاعل کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. جیسے ولید نے پڑھا. اب پڑھا فعل ہے، ولید فاعل ہے. چونکہ ہمیں فاعل کا پتہ ہے اس لیے یہ فعل معروف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں، جس کی پہچان ہے ہمیں، جس کے فاعل کی. جیسے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اب کیا ہے؟ ہم نے مانا ہے نا، تو ہمیں ہمارا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم فاعل ہیں تو فاعل کا پتہ ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے. اور دوسرا ہے فعل مجہول. فعل مجہول وہ ہے جس میں فاعل کا ذکر موجود نہیں ہے. جیسے میں نے کہا ولید نے پڑھا، تو اب یہاں کیا ہے؟ پڑھا گیا، لکھا گیا، کیا گیا، لیا گیا، چھینا گیا. صحیح ہے. اب اس میں فاعل موجود نہیں ہے، فاعل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے چھینا ہے، کس نے چھینا ہوگا، کس نے پڑھا ہوگا. یہ بلحاظ فاعل فعل کی اقسام ہیں. اب فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ، بنانے کے حوالے سے یا بناوٹ کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ ہے پہلی قسم ہے فعل لازم. لازم سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ لازمی ہے، کوئی چیز لازم ہے. صحیح ہے. کمپلسری ہے. جیسے دیکھیں اب اردو جو، ٹھیک ہے، ہوسٹ تھوڑی دیر کے لیے ان کا جو چیٹ ہے وہ اوپن کر دیں. نوید چیٹ اوپن کر دیں. اوپن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں فعل لازم کو پڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ فاعل اور مفعول کے حوالے سے اردو کا جملہ کیسے بنتا ہے. جیسے انگریزی میں سبجیکٹ کے بعد ورب ہوتا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ. لیکن اردو کے جو جملے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ مطلب فرق پتہ ہے آپ کو؟ سمپلی جی، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اسد ایٹس میل، اسد ٹیکس ٹی. صحیح ہے. لیکن اردو میں کیا ہوگا؟ پہلے فاعل ہوگا، اس کے بعد مفعول ہوگا آبجیکٹ، اس کے بعد ورب ہوگا. اب فعل لازم کی بات کر رہے تھے، بلحاظ بناوٹ فاعل کی اقسام پڑھ رہے ہیں. فعل لازم ہے کہ صرف فاعل سے جملہ مکمل کر دے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. جیسے ولید نے سنا،
ولید نے سنا. اب ولید نے کچھ نہ کچھ سنا ہے، جملہ مکمل ہے، لیکن آبجیکٹ ٹھیک ہے کیا ہے؟ فعل لازم فاعل کے ساتھ ہی سبجیکٹ کے ساتھ ہی جملہ مکمل کر دیتا ہے. وہ معروف اب جملے میں آیا ہے نا بناوٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، صرف و نحو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ایک الفاظ اور ایک جملے کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. لازمی ہے کہ کوئی کرنے والا موجود ہو، بے شک جس پر کیا جائے وہ موجود نہ ہو. اس کے بعد فعل متعدی ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بعد میں پوچھ لیں آپ، صحیح ہے. متعدی جو فعل ہے اس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے. جی جی سب آتا ہے اردو میں ولید، فی الحال سدھر جائیں. جیسے ولید نے شعر پڑھا، ٹھیک ہے، اس میں فاعل اور مفعول دونوں موجود ہیں. تیسری جو قسم ہے وہ ہے فعل مثبت. ٹھیک ہے، مثبت جو پازیٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں وہی ہیں زمانے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہاں ان کو بلیاز بناوٹ لکھا ہے، کچھ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تو وہ جملہ تو زمانہ بھی ہوتا ہے لیکن کیٹیگرائز کیا ہے تاکہ بناوٹ کے حساب سے. جب دیکھیں آپ مرکب افعال کی بات کرتے ہیں، آگے جب جملے کی ساخت پڑھیں گے تو ہم مرکبات کو پڑھیں گے یا ترکیبی فعل پڑھیں گے تو اس میں مرکبات کیسے بنتے ہیں، افعال مرکبات یا اسمیہ جو مرکبات ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. ایک طرف آپ کے الفاظ بن رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جملے بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ جملے کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، الفاظ کا اپنا ہوتا ہے، وہ ہم ترکیبی افعال میں یا جملے کی ساخت میں پڑھیں گے. فی الحال ان کو ایسے ہی سمجھیں. ٹھیک ہے، تیسرا فعل ہے مثبت. ٹھیک ہے، جس میں کام کے کرنے کا ذکر ہو. ٹھیک ہے نا، کسی کام کے کیے جانے کا ذکر موجود ہوتا ہے. جیسے میں اسکول جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں اسکول جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ جا رہے ہیں، آپ کوئی مثبت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور فعل منفی، ٹھیک ہے نا، جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا ذکر ہو. میں نے اردو نہیں پڑھنا، میں اردو نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، آپ نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو وہ فعل منفی بن جاتا ہے. اور پھر فعل سوالیہ ہے جس میں کیا آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ جانتے تھے. اس طرح کے جو جملے بنتے ہیں وہ بناوٹ کے لحاظ سے کیا ہیں، فعل مثبت جس میں کسی کام کے کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم نے اقسام کلمہ میں سے اسم، فعل اور حروف کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اب اجزاء پارٹس آف سپیچ ہیں، اس میں یہی ہیں اسم، فعل اور اس کی اقسام جو ہیں ایڈورب، ایڈجیکٹو جس کو آپ متعلق فعل اور اس میں صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم ترکیبی فعل اور جملے کی ساخت پڑھتے ہیں.
اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو 5-10 منٹ کی بریک کر لیں، اس کے بعد پھر ہم نا جملے کی ساخت یا ترکیبی فعل پڑھتے ہیں۔ ہاں بریک کر لیں، بریک کر لیں، جو بور ہو رہے ہیں، میں بھی چائے پی کے آتا ہوں، 10 منٹ کی بریک کر لیں، پھر میں چارٹ کے ذریعے ہی یا کسی پوائنٹس کے ذریعے آپ کو ترکیبی افعال پڑھاتا ہوں، ترکیبی فعل جو تیسرا آپ کا جزء ہے سلیبس کا۔ صحیح ہے، اوکے۔ فعل منفی ایسا فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا تو نہیں گئے؟ نہیں سر ادھر ہی ہے، تو اچھا سٹارٹ کر اچھا، لیتے ہیں سر۔ اوکے اوکے۔ جی جی، فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کے میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسی کو آپ جب مثبت آتا ہے تو وہ فعل مثبت ہی کہلائے گا۔ حروف کی ٹائپس کر لی تھی ہم نے شروع کی کلاس میں، ایسا ہے؟ نا؟ اوکے، حروف جو ہیں وہ انگریزی کے مقابلے میں جو اردو گرامر ہے اس میں ماشاءاللہ سے 15 سے 16 حروف ہیں، لیکن جو کام کے ہیں وہ وہی 3 ہیں جن کو آپ پریپوزیشن، حروف جا کہتے ہیں، کنجنکشن، حروف عطف یا وصل، اور انٹرجیکشن جس کو حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ فعل ماضی تمنائی کا پوچھ رہے ہیں؟ فعل ماضی تمنا یا فعل وہ زمانہ جس میں کوئی تمنا پایا جائے، ٹھیک ہے، کوئی وش ہو جس میں وہ کاش وہ آتا، وہ اس نے پڑھا ہوتا، ٹھیک ہے، اس نے لکھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جی جی، 8:30 پہ آپ لوگوں کا کوئز ہوگا، اس سے پہلے حروف کافی ہیں اردو میں، وہ نیکسٹ کلاس میں آپ کی کلاسیں ہیں ابھی، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جب ہم الفاظ کے جوڑے بنا رہے ہوں گے، پیر آف ورڈز، تو اسی میں حروف کو ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ فعل گیون ٹائم، وہ ٹیسٹ جو ہے گیون ٹائم پہ کریں، ساتھ پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھار غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ہم سے، تو وہ بھی آپ ایڈریس کریں، تو وہ بھی دیکھیں، آپ کی ایک پریکٹس ہی ہے، آپ کی جو نالج ہے اس کا ٹیسٹ ہے کہ آپ غلطی بھی نکال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کون سا آپشن ہونا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ضرور اٹیمپٹ کریں، یا تو ٹھیک ہوگا تو آپ کے اچھے مارکس ہوں گے، غلط ہوگا تو آپ نشاندہی کریں، ٹھیک ہے۔ تو کلاس ختم نہیں ہوئی، ہم ترکیبی فعل پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ترکیبی فعل کسے کہتے ہیں؟ if anyone know، اسکرین شو ہو رہا ہے یہاں سے تو کلیئر ہے۔
ڈاکٹر صاحب آپ یہاں بھی آ گئے ہیں فریزل ورب لے کے. جی فریزل ورب ہے، ترکیب کا مطلب ہے فریز کرنا اور فعل کا مطلب ورب، تو یہ ہے ترکیبی افعال. صحیح ہے، سلیبس میں ترکیبی فعل ہے. بہت شرارتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. نہیں آپ لے لیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بار بار آئیں، ویسے بھی آپ ہمیں پسند ہیں. ٹھیک ہے، ترکیبی افعال کی بات کر رہے ہیں، فریزل ورب ہیں. ٹھیک ہے، انگریزی میں کیسے بنتا ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی تھی لک ڈاؤن. تو لک کیا ہے، ورب ہے، اور ڈاؤن کیا ہے، صفت جو ہے وہ ورب کی کیا کر رہا ہے، ذیلی تفصیل بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایڈورب ہے. تو ورب اور ایڈورب مل کے کیا بناتے ہیں، فریزل وربس بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، ہم جب ترکیبی افعال کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دو فعل ملا کے یا اسم کے ساتھ فعل ملا کے آپ کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں یا ترتیب دے رہے ہوتے ہیں یا اس کی ترکیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ترکیب وہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فریزل وربس بنانے ہیں یا ترکیبی فعل بنانا ہے، تو ہم پہلے ایک ورب کو رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوسرے ورب کی مدد سے بناتے ہیں. تو یہ کیا ہے، آپ نے ایک ورب رکھ دیا یا اسم رکھ دیا یا اس کے ساتھ صفت، ٹھیک ہے، وہ رکھ دیا. تو آپ نے اصولوں کے مطابق، اردو قواعد کے اصولوں کے مطابق آپ نے وہ ان الفاظ کو ایک جگہ پلیس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، انہیں کو آپ تراکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یس مرکب کمپاؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کمپاؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ان کی تراکیب بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ فریزز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فریز تراکیب کو کہتے ہیں. اب میں نے کہا کہ بس فرق یہی ہے کہ یہاں اردو کے اپنے اصول ہیں کہ وہ فریزز کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو آپ مرکبات بھی کہتے ہیں، مرکب افعال کہتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہاں میں نے مرکب افعال کے نیچے، ٹھیک ہے، چارٹ بنایا ہے، اس میں کہا کہ جو مرکب افعال ہوتے ہیں وہ دو طرح سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں مرکب افعال، ٹھیک ہے نا، جن کو تراکیب کہتے ہیں، وہ دو طرح سے بنتے ہیں. ایک ہے دوسرے افعال سے مل کے، ٹھیک ہے، جن کو ہم افعال امدادی کہتے ہیں. جی ریحانہ، جس میں ہم کہتے ہیں فعل پلس فعل، ٹھیک ہے نا. ایک فعل کو ٹھیک ہے، میں آواز بڑھاتا ہوں، اب کافی ہے. مرکبات کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ کو ہی کہتے ہیں. جیسے دیکھیں انگریزی فریزل وربس کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، دو الفاظ کے ملنے سے. جیسے ٹھیک ہے، کوئی فریزل ورب آپ بتائیں انگریزی کا، ولید آپ بتائیں. ٹھیک ہے، رکیں، ٹھیک ہے، پٹ اپ، گیٹ اوور، کم آن، لک ڈاؤن. ٹھیک ہے، اب یہ کم آن ہے، صحیح ہے، وہ کیسے بنا ہے، یا گیو اپ کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو الفاظ کی ہی تراکیب ہے نا، یہ کمپاؤنڈ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ورب کو پریپوزیشن کے ساتھ ملا دیا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ورب کو کسی اور مطلب حروف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ملا دیا ہے، بیئر آؤٹ ہے جیسے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی کمپاؤنڈ ورڈز کی ہی تراکیب ہمارے فریزل وربس بناتی ہیں. بس اردو میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر کا اور
قواعد کا، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں تو اردو میں یہ جو بنتے ہیں مرکبات یا مرکب افعال، ٹھیک ہے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک، آپ فعل کو فعل سے ملاتے ہیں، ٹھیک، جیسے آپ نے کہا دوڑتے رہو، ہنستے لکھو، تو آپ کیا کہتے ہیں، ایک فعل کو دوسرے فعل کے ساتھ آپ ملاتے ہیں تو آپ کے افعال ترکیبی کہلاتا ہے. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ افعال کو، افعال فعل کی جمع ہے، اسم، اسما، ٹھیک ہے نا، اسم، ناؤنز یا صفات، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیوز، ان سے ملا کے بناتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ولید یا عبداللہ تیز دوڑا، ٹھیک ہے، تیز کیا ہے، تیز کیا ہے، یس، اور دوڑا ورب، ٹھیک ہے. تو یہ کیسے بنتے ہیں، یا فعل اور فعل کی مدد سے، جن کو ہم امدادی افعال کہتے ہیں، ٹھیک، یا فعل اسم کے ساتھ یا صفت کے ساتھ ملتا ہے. اچھا، اسما و صفات کی ترکیب سے دیکھیں، آپ کہتے ہیں رستہ دیکھنا، ٹھیک ہے، رستہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ناؤن ہے، دیکھنا کیا ہے، فعل ہے. تو یا آپ کہتے ہیں کہ بر آنا، میری مراد کا بر آنا، یا آپ کی مراد کا بر آنا. تو بر کیا ہے، جی، ٹھیک ہے. اسی طرح دلاسا دینا، دلاسا کیا ہے، ناؤن ہے، اور دینا کیا ہے، ورب ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے مرکبات بنتے ہیں. ہم نے کہا دو اصول تھے، یا فعل کو فعل کے ساتھ ملا دیا جائے، یا فعل کو اسم اور صفت کے ساتھ ملا دیا جائے تو آپ کے افعال کی تراکیب بنتی ہیں، آپ کے افعال کی ترکیب بنتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے یہاں لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ترکیبی افعال، ٹھیک ہے، افعال فعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. ترکیب، ایسی ترکیب جو فعل سے متعلق ہو. جیسے میں نے لکھا ہے ولید رویا، ٹھیک ہے، تو ولید رویا ہے تو رونا فعل ہے، ٹھیک ہے نا. اب فعل کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں، کہ فعل سے متعلق کیا ہے، ولید فعل سے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا. ولید رویا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم فعل کی جب بات کر رہے ہیں تو اس سے متعلقہ جو چیزیں ہوں گی وہ متعلقات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح فعل کی ترکیب بنتی ہے. دوڑتے رہو، اچھا، یہ ترکیبی افعال، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، جملے کی ساخت پڑھنے سے پہلے افعال کے لحاظ سے جملے کی جو ترتیب ہے یا ترکیب ہے وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جملے کے حساب سے فعل کی جو تراکیب ہیں، ٹھیک ہے نا، فریز ہے، ٹھیک ہے نا، ورب کا، وہ پڑھتے ہیں. یہ دو اقسام پڑھیں، اس کے بعد پھر جو جملے کی ساخت ہے وہ نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا بس توجہ دیں تو اس کے بعد کھیل تمام. جملے کی جو ساخت ہے اس کے اعتبار سے جو تراکیب ہیں افعال کے یا فعلی جملے کی جو تراکیب ہیں اس کے
دو پارٹس ہیں. جیسے ایک تو مرکب افعال بن رہے تھے، اس کے دو حصے تھے، یا فعل کو فعل سے ملا دیا جاتا تھا یا فعل کو اسم یا صفت سے ملا کے ہم اس کی ترکیب بناتے تھے، اس کی فعل کی. اب فعلی جملے کی تراکیب مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے فعل تام اور دوسرا ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے. فعل تام کا مطلب ہے کہ دیکھیں، فعل میں ہم ہمیشہ فاعل کی بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فاعل کی بات کرتے ہیں. کوئی فاعل ہوگا تو فعل سرزد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم فاعل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اب ہم نے کہا احمد نے کلاس لی. اب احمد کیا ہے؟ جب فعل کی تراکیب کی بات کر رہے ہیں، ترکیبی فعل کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں احمد کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے. کلاس لی. ٹھیک ہے. تو احمد نے کلاس لی. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ فاعل احمد ہے جس نے کوئی کلاس لی ہے، سبجیکٹ ہے. اب فعل تام ایسا جملہ جس کا فعل یا ایسا فعل جس میں بغیر کسی اور اسم کے ایڈیشن کے مطلب سمجھ آ جاتی ہے. جیسے اگر میں لکھتا احمد نے اردو کی کلاس لی، یہاں احمد فاعل ہوتا، اردو ایڈیشنل اسم ہوتا، کلاس لی. صحیح ہے. تو اب فعل تام ایسا فعل جو صرف فاعل کے ذریعے بغیر کسی اور اسم کے ایڈیشن کے اپنی میننگ، اپنا سینس کمپلیٹ کر رہا ہو. جیسے میں نے کہا احمد نے اردو کی کلاس لی. اب احمد کیا ہے؟ فاعل ہے. اردو کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن فعل تام میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی اسم کے اردو کی ضرورت نہیں ہے. احمد نے کلاس لی. ٹھیک ہے. تو لی کیا ہے؟ یہاں فعل تام ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے بغیر کسی اسم کے ایڈیشن کے، جیسے ہم نے کہا مرکب افعال کیسے بنتے ہیں؟ فعل کو فعل یا فعل کو اسم سے ملاتے ہیں. تو یہاں فعل تام جو ہے وہ بغیر کسی اسم کے، بغیر کسی ایڈیشنل اسم کے اپنی میننگ کنوے کر رہا، اپنا سینس کمپلیٹ کر رہا ہے وہ جملہ. جیسے ہم نے کہا کہ اگر احمد فاعل ہے تو نے کلاس لی. ٹھیک ہے نا. اب کس کی کلاس لی ہے؟ وہ ایڈیشنل اسم یہاں موجود نہیں ہے، اردو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح دوسرا جو ہے وہ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. فعل ناقص میں وہ جو فاعل ہے احمد، اس کے ساتھ جب تک اسم یا صفت نہ ملایا جائے، ٹھیک ہے، تو بات مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیا ہے اس کا کنورس ہے؟ جب تک فاعل کے ساتھ، کرنے والے کے ساتھ اسم یا کوئی اور صفت نہ ملایا جائے وہ اپنا سینس کمپلیٹ نہیں کرتا. جیسے عادل بیمار ہے. ٹھیک ہے نا. بیمار کیا ہے؟ بیمار ہونا صفت ہے. ٹھیک ہے. وہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کے لیے اتنا آئی تھنک کافی ہے. تو اب آپ اپنا کوئز کریں آدھا گھنٹے تک، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب بھی ہوگی تو ہم جملے کی تراکیب پڑھیں گے کہ جملے کی ساخت کیا ہوتی ہے، الفاظ کے جوڑے جو ہیں اردو میں، پیئر آف ورڈز کون سے ہیں، مذکر مؤنث کے اصول، پھر واحد جمع. ٹھیک ہے. اس میں پھر جو چیزیں آج رہتی ہیں وہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اسٹے بلیسڈ. تیاری جاری رکھیں.